آج ہم اسٹارٹ کریں گے آرٹیکل 78۔ اس سے پہلے جتنے بھی آرٹیکلس ہیں وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آرٹیکل 78 قانون شہادت، پروف آف سگنیچر اینڈ ہینڈ رائٹنگ آف پرسن ایلجڈ ٹو ہیو سائن اور ریٹن ڈاکومنٹس پروڈیوسڈ۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سگنیچر ہے یا ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں ان ریٹن میں، وہ کیسے پروف کیا جائے کہ یہ اسی بندے کے ہیں۔ اگر سگنیچر کی بات آتی ہے تو سی این آئی سی جو ہے اس سے میچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹس ان ریٹن رائٹنگ میں ہے تو وہ اس بندے کی رائٹنگ جو ہوگی اس سے میچ کیا جائے گا۔ اگر وہ بندہ خود ہی مان رہا ہے کہ یہ میری سگنیچر ہے، یہ میری رائٹنگ ہے، تو ایڈمیٹڈ فیکٹ جو ہوتے ہیں وہ نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ، انہیں پروف نہیں کیا جاتا۔ یا کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ ہے اس پہ سگنیچر اس نے کی ہے، اس کے دو وٹنسز ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے جو سگنیچر کی وہ ہمارے سامنے کی۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں تو پھر جہاں پر وہ ڈاکومنٹس وغیرہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا تو اوتھ کمشنر کے پاس ہی ہوئی ہوگی سگنیچر وغیرہ، اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ وہاں پر ایگریمنٹ ہوا ہوگا ان کے سامنے، تو وہ بندہ جس نے ان دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ اٹیسٹ کیا، وہ بندہ آ کے گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا، یہ رہا ان کا ڈاکومنٹس کی کاپی جو میں نے اپنے پاس رکھی، اور یہ رجسٹر جس پہ دونوں کے سگنیچرز وغیرہ ہیں اور دونوں وٹنس ان کے بھی سگنیچرز موجود ہیں، ایسا وہ بتائے گا تو کورٹ میں یہ پروف ہو جائے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا 78A، پروف آف الیکٹرانک سگنیچر اینڈ الیکٹرانک ڈاکومنٹس۔ جیسا کہ کمپیوٹرائز کوئی ایگریمنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اینڈ میں جو بھی سگنیچر وغیرہ ہوگی وہ سگنیچر جو اینڈ میں کی جاتی ہے یا کوئی تھم وغیرہ لگایا جاتا ہے تو وہ بھی تھم جو ہوگا وہ بھی میچ کیا جائے گا، یا سگنیچر جو ہوگی وہ سی این ایس سی اس سے میچ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یعنی الیکٹرانک ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، جیسا کہ کوئی ریسپٹ وغیرہ ہو گئی، سگنیچر کر کے کوئی بندہ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ آرٹیکل 79، پروف آف ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ ریکوائرڈ بائی لا ٹو بی اٹیسٹڈ۔ یہ جو اٹیسٹڈ ہے یہ وہ ہے گزیٹڈ والا نہیں، یہ وہ ہے دو وٹنسز والا اٹیسٹڈ، اس بارے میں بتا رہا ہے آرٹیکل 79۔ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ویلیویبل بنانے کے لیے اگر وہ گواہ وغیرہ نہیں ہوں گے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ایگریمنٹ یا ڈاکومنٹ کی۔ اگر وہ اوتھ کمشنر نہیں آ رہا جس نے اٹیسٹڈ کیا تھا گزٹڈ، تو وہ جو گواہ ہوں گے دو وٹنسز وہ آ کے گواہی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی ایڈمیزیبل ہے، اس کو پروف کرنا ہوگا، ان کو گواہی دینی ہوگی، اس بارے میں بتا رہا ہے آرٹیکل 79۔ آرٹیکل 80، پروف ویئر نو اٹیسٹنگ وٹنسز فاؤنڈ۔ آرٹیکل 80 اس میں یہ ہے کہ جو بندے وٹنسز ہیں ایگریمنٹ یا کوئی ڈاکومنٹ میں، تو وہ بندے مل نہیں رہے، تو کیوں نہیں مل رہے وہ کورٹ میں پروف کرنا ہوگا، یا تو وہ انہوں نے جگہ بدل لیے، شفٹ ہو گئے کہیں اور سٹی یا کسی اور پروونس یا کسی اور کنٹری میں، یا پھر وہ مر گئے، تو ایسا پروف کرنا ہوگا کورٹ میں۔ اس کے بعد پھر ڈاکومنٹس پہ اور ایویڈنس چلے گی۔ آرٹیکل 81، ایڈمیشن آف ایگزیکیوشن بائی پارٹی ٹو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ۔ اس میں یہ بتا رہا ہے آرٹیکل 81 میں اگر دونوں پارٹیز ایڈمیٹ کر رہی ہیں کہ ہاں یہ ڈاکومنٹس صحیح ہے اور ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو ان پر نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ، انہیں پروف نہیں کیا جائے گا 81 کے تحت۔ آرٹیکل 82، پروف وین اٹیسٹنگ وٹنسز ڈینائز دی ایگزیکیوشن۔ اب اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 82 میں کہ وہ جو دونوں بندے تھے جنہوں نے وٹنسز کے طور پہ انہوں نے اٹیسٹ کیا تھا، اب وہ مان نہیں رہے، وہ دونوں مکر رہے ہیں اپنی بات سے، جیسا کہ وہ دونوں
حرام پائی کر رہے ہیں ان کی سگنیچر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیڑھی میڑھی سگنیچر ہے، اس طرح ہم نہیں کرتے، وہ اپنی بات سے مکر رہے ہیں اور نہیں مان رہے، تو 82 میں ڈینائی کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہوگا ان ڈاکومنٹس پر اور ایویڈنس کسی اور طرح سے ایویڈنس چلے گی۔ آرٹیکل 83 پروف آف ڈاکومنٹ ناٹ ریکوائرڈ بائی لا ٹو بی اٹیسٹڈ، ایسا کوئی ڈاکومنٹ جس میں دو گواہوں کی ضرورت ہی نہ ہو، وٹنسز کی ضرورت ہی نہ ہو، اس میں کیا ہوگا؟ تو اگر اس میں کوئی ایسا ڈاکومنٹس ہیں، کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن میں ضرورت ہی نہیں، پھر بھی اگلے بندے نے دو گواہ اس میں ڈال دیے وٹنسز کے طور پر، تو انہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں، انہیں پروف کرنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ بتا رہا ہے آرٹیکل 83۔ اگر اس میں شامل بھی ہیں دو گواہ، کوئی ایسا ڈاکومنٹس ہے جن میں ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بلانے کی، تو بس ایسا سمجھایا جائے گا کہ وہ ہے ہی نہیں، انہیں پروف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے ہی کام چل جائے گا۔ آرٹیکل 84 کمپیریزن آف سگنیچر رائٹنگ اور سیل وتھ ادرس ایڈمٹڈ اور پروف۔ آرٹیکل 84 اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مکر رہا ہے تو اس سے اگر سگنیچر ہوگی تو اس کی CNIC سے میچ کرائی جائے گی، اگر اس کی رائٹنگ ہے تو اسے ایک پیراگراف اس سے لکھوایا جائے گا، اس سے کسی ایکسپرٹ سے میچنگ کروائی جائے گی، یا پھر اگر اس کا تھم ہے تو پھر وہ کسی ایکسپرٹ سے وہ بھی میچ کروایا جائے گا۔ آرٹیکل 85 پبلک ڈاکومنٹس، تو آرٹیکل 85 ہے پبلک ڈاکومنٹس کون سے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ فرسٹ اس میں آ جاتا ہے ڈاکومنٹس وغیرہ، جیسا کہ کوئی اتھارٹی وغیرہ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی رولس ریگولیشنس بنا رہا ہے تو وہ بھی پبلک ہو گئے، اور کوئی جو قانون ہو گیا کسی بھی ادارے کا تو وہ بھی پبلک میں آ جاتا ہے، یا کوئی لاز وغیرہ ریگولیشنس، کوئی کسی کے بارے میں معلومات جو پبلکلی دی گئی ہو سب کو، جیسا کہ کوئی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو گیا وہ بھی پبلک ڈاکومنٹس ہیں، تو کوئی بھی اس کی کاپی وغیرہ لے سکتا ہے۔ اس طرح ریونیو کا ریکارڈ ہو گیا تو اس میں بھی کوئی بھی اس کی کوئی کاپی لے سکتا ہے، تو یہ بھی پبلک ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی ایسی بات ہو گئی جو اپنا جو ہے ریکارڈ وہاں جا کے کوئی عام بندہ پبلک نکلوا سکے اس کی کوئی کاپی، تو وہ پبلک ڈاکومنٹس میں شمار ہو جاتا ہے۔ 86 اس میں بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آرٹیکل 86 میں جو پبلک نہیں ہیں وہ آل ڈاکومنٹس جو ہوں گے وہ پرائیویٹ ہوں گے۔ آرٹیکل 87 سرٹیفائڈ کاپیز آف پبلک ڈاکومنٹ، جیسا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، کوئی ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ پورا ریکارڈ تو کسی بندے کو نہیں دے سکتے نا، یہ لو بھائی تم ریکارڈ، تو ایسا نہیں ہوگا، اس ریکارڈ کی جو سرٹیفائڈ ٹرو کاپی ہوگی وہ لی جائے گی، اور اسے لے جا کر اس سے پروف کیا جائے گا، جیسا کہ اور ایز اٹ از وہ بھی اوریجنلی مانی جائے گی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی، جیسا کہ کسی فیصلہ ہو جاتا ہے کورٹ میں، کسی جج کی ججمنٹ ہو گئی تو اس جج کی جو فیصلہ وغیرہ ہوگا، ججمنٹ ہوگی، وہ فائل تو نہیں مل سکتی لیکن اس فائل کی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی مل سکتی ہے، تو وہ اپنے پاس بندہ رکھ سکتا ہے، یا ہائی کورٹ میں وہ پیش کر سکتا ہے لوور کورٹ کی، تو اس طرح اسے کہتے ہیں 87 کے تحت آرٹیکل کے تحت سرٹیفائڈ ٹرو کاپی آف ڈاکومنٹ جو پبلک کے لیے ہوتی ہے۔ آرٹیکل 88 پروف آف ڈاکومنٹس بائی پروڈکشن آف سرٹیفائڈ کاپیز، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ اوریجنلی وہ وہاں پر فائل وغیرہ یا پورا کا پورا اوریجنل چیز وہ نہیں لے جا سکتے، تو اس کی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی وہ وہاں پر جا کر جہاں پر آپ کو پیش کرنی ہے ایز اے اوریجنل کے طور پہ تو نہیں لے جا سکتے، لیکن اس کی سرٹیفائڈ کاپی لے جا کر وہ چیز آپ پروف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وہ پروڈکشن ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس کی کاپی ہے، سرٹیفائڈ اتھورائز سگنیچرڈ ہوگی، اس پہ سیل لگی ہوئی ہوگی، اس پہ مہر ہوگی، اس پہ اسٹیم وغیرہ ہوگا، اس پر سگنیچر ہوگی۔ آرٹیکل 89 پروف آف ادر پبلک ڈاکومنٹس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ادر
دوسرے ڈاکومنٹس پبلک ہیں وہ کیسے پروف کیے جائیں گے؟ جو کوئی ایکٹ وغیرہ ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کا یا پروویژنل گورنمنٹ کا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کی گزٹ ہو گئی، تو وہ کیسے پروف کی جائے گی؟ وہ ان کا کام ہے، وہ گزٹ کے تھرو جو ہے ڈپارٹمنٹ کی اس طرح پروف کیا جائے گا، کسی بندے کو جو ہے وہ لے جا کر ضرورت نہیں لے جانے کی، تو وہ خود ہی کورٹ جو ہے منگوا کے اس کے ذریعے کسی ادارے سے ذریعے یا فیڈرل ہوگا یا پروفیشنل جو بھی ہوگا جس طرح سے، وہ ان سے ہی وہ رجوع کر کے وہ چیز منگوائے گی۔ سیکنڈ میں آ جاتا ہے لیجسلیچرس، تو جیسے کوئی اتھارٹی ہو گئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی، تو وہ کورٹ کا کام ہوگا، اگر اسے شک ہے تو وہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے، تو اس کی بھی کاپی وغیرہ دے سکتے ہیں ایز اے فوٹو اسٹیٹ کاپی بک کی۔ اسی طرح 3 میں بھی کسی دوسرے ملک کا قانون ہے، اس کی ایک فوٹو کاپی دیں گے اور اس پر ایویڈنس چلائیں گے، اگر وہ کورٹ خود جو ہے نا وہ پروف کرے گی، اسے بھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ پروف کرنا ہوگا تو کسی ڈپارٹمنٹ وغیرہ کا ہے تو ہم اس کی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی لے جائیں گے، اگر کسی اتھارٹی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی دینی ہے تو اس کی فوٹو اسٹیٹ والی کاپی بھی چل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کورٹ کے اوپر برڈن آ جاتا ہے شفٹ، کہ وہ خود جو ہے وہ اگر اسے کوئی شک ہے یا اسے کوئی، تو وہ خود کورٹ پروف کرے گی، اسے بھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آرٹیکل 90 پریزمپشنز ایز ٹو جینیئنس آف سرٹیفائڈ کاپیز۔ اس آرٹیکل 90 میں بتایا گیا ہے کہ جو سرٹیفائڈ کاپیز ہوں گی انہیں ایز اے جینین مانا جائے گا کورٹ میں، تو چاہے وہ فراڈ کے ذریعے بنوائی گئی ہو یا لیگل طریقے سے، لیکن کسی بھی صورت میں کورٹ کے سامنے اگر سرٹیفائڈ ٹرو کاپی آ گئی تو کورٹ اسے جینین سمجھے گی ایز اے جینین ڈاکومنٹ اور ایویڈنس کو آگے چلائے گی۔ آرٹیکل 91 پریزمپشنز ایز ٹو ڈاکومنٹس پروڈیوسڈ ایز ریکارڈ آف ایویڈنس۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ریکارڈ وغیرہ ہے، کسی ایویڈنس چلا ہے کسی کورٹ میں، جیسا کہ لوور کورٹ میں کوئی کیس چلا، اس کے بعد اس کی اپیل کی گئی ہائی کورٹ میں، تو جو لوور کورٹ میں ایویڈنس ہو گیا، کسی کی اسٹیٹمنٹ ہو گئی، کسی کا بیان ہو گیا، کسی کی ایویڈنس ریکارڈ کی گئی، اس پر شاہدیاں چلی، اس پر گواہ چلے، جو بیانات وغیرہ ہوئے، وہ ساری کاپیز وغیرہ ایز اے سرٹیفائڈ ٹرو کاپیز کی صورت میں لی جائیں گی اور ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی تو وہاں پر پیش کی جائیں گی، تو وہاں پر کورٹ اسے ایز اے اوریجنل کنسیڈر کرے گی کہ یہی چیز اوریجنل ہے جو سارا کچھ ہوا ہے۔ آرٹیکل 92 پریزمپشنز ایز ٹو جینیئنس آف ڈاکومنٹس کیپڈ انڈر اینی لا، تو جیسا کہ اس میں کسی لا کے تحت کوئی چیز رجسٹر کی گئی ہے اور وہ کورٹ کے سامنے آ گئی ہے تو وہ ایز اے جینین کنسیڈر کی جائے گی، چاہے وہ فراڈ کے ذریعے ہو یا لیگل طریقے سے، جیسا کہ کسی نے اپنے نام پر کوئی پراپرٹی کروا لی، جو پراپرٹی کروا لی اس نے اپنے نام پر، اس کی رجسٹریشن کی کاپی وغیرہ سرٹیفائڈ وہ کورٹ میں پیش کر رہا ہے، تو وہ جو سرٹیفائڈ ٹرو کاپی ہوگی اسے ایز اے جینین سمجھا جائے گا، تو اس کے اوپر پھر اسے تو صحیح مانا جائے گا، لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ یہ فراڈ ہوا یا وہ، تو اس پر وہ الگ سے کیس کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کو ایز اے جینین کا کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ جو رجسٹریشن اس نے کروائی ہے وہ جینین ہے اور اس کے نام پر ہے، وہ ڈاکومنٹس جو پیش کیے گئے ہیں کورٹ میں۔ آرٹیکل 93 پریزمپشنز ایز ٹو میپس اور پلانس میڈ بائی اتھارٹی آف گورنمنٹ، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے آرٹیکل 93 میں کہ کوئی گورنمنٹ منظور کرتی ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروویژنل گورنمنٹ ہو، وہ منظور کرتی ہے کوئی میپ وغیرہ، کوئی پلان کسی سوسائٹی یا کالونی کا، تو اس میں مثال کے طور پر وہاں پر کوئی اسکول ہو میپ میں بنا ہوا، کوئی گارڈن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، حقیقت میں چاہے ہو یا نہ ہو لیکن ڈاکومنٹس میں موجود ہے تو کورٹ اسے سمجھے گی کہ موجود ہے۔
وہ اس پہ الگ کیس چلے گا کہ یہ کیوں نہیں بنا یا کس لیے نہیں بنا، کیا وجہ تھی، یہ وہ اور چیز ہو گئی، لیکن وہ کنسیڈر کرے گی ایز اے ڈاکومنٹ کے طور پر، تو اس میں وہ سمجھا جائے گا ہے۔ آرٹیکل 94 پریزمپشنس ایز ٹو کلیکشنس آف لاز اینڈ رپورٹس آف ڈیسیجنس، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لاز وغیرہ دیے گئے ہیں، رپورٹس اس کی سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی، یا ایسے دوسری جو شرعی عدالتی کورٹس ہیں ان کی، تو جو ان کی وغیرہ اتھارٹیز ہوں گی بک میں سے دی گئی ہوں گی کاپیز وغیرہ، تو انہیں بھی نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ، انہیں بھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں، اسے بھی ایز اے اوریجنل کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کی اگر پروف کرنا ہے تو وہ کورٹ خود پروف کرے گی کہ یہ فیک یا اوریجنل ہے۔ آرٹیکل 95 پریزمپشنس ایز ٹو پاورس آف اٹارنی، تو کسی کا کوئی پاور آف اٹارنی ہو گیا کسی کیس میں، اور وہ کیس کی پروسیڈنگ وغیرہ ہو گئی ہے، تو کسی نوٹری پبلک سے وہ اٹیسٹڈ ہو گیا اور کاؤنسل وغیرہ سے اٹیسٹڈ ہے، ہر چیز ہے، تو کورٹ اسے ایز اے اوریجنل جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی کہ یہ چیز جو واقعی ہے وہ اوریجنل ہے۔ آرٹیکل 96 پریزمپشنس ایز ٹو سرٹیفائڈ کاپیز آف فارجن جوڈیشنل ریکارڈس، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی دوسرے اسٹیٹ کا لا آ گیا، اتھارٹی آ گئی ہے، وہ سرٹیفائڈ ٹرو کاپی کسی اور اسٹیٹ کی، اور کسی دوسرے اسٹیٹ کی جو ہے وہ جوڈیشنل ججمنٹ وغیرہ ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی ہے، تو وہ اس کورٹ میں دی گئی ہے، تو کورٹ جو ہوگی وہ دیکھے گی، اس میں آتا ہے شل نہیں، تو میں پریزم، تو کورٹ کی مرضی ہے چاہے کنسیڈر کرے یا نہ کرے، وہ کورٹ کی مرضی ہے آرٹیکل 96 کے تحت۔ آرٹیکل 97 پریزمپشنس ایز ٹو بکس میپس اینڈ چارٹس، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادھر بھی میں آ رہا ہے شل نہیں، جہاں پر شل ہوگا تو وہ اینی ہاؤ اسے ماننا پڑے گا، لیکن میں آ گیا تو اسے کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، جو پچھلے میں پڑھ کے آئے تھے آرٹیکلس میں وہاں پر بھی بکس میپس اور چارٹس کا حوالہ تھا، لیکن یہاں پر بھی ہے، یہاں یہ فرق ہے کہ یہاں پر کورٹ جو ہے وہ میں ہے، تو یہاں پر دیکھ جو بک وغیرہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے کسی میپ بکس سے، کسی میپس کا یا چارٹس کا، یا کسی جو میپ ہے وہ بھی پرانا ہے یا چارٹ وہ بھی پرانا ہے، یا کسی بک کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی پرانا ہے 20-30 سال، تو یہاں کورٹ کی مرضی ہوگی کہ کورٹ وہاں کنسیڈر کرے یا نہ کرے، آرٹیکل 97 میں یہ بتایا گیا ہے۔ آرٹیکل 98 پریزمپشنس ایز ٹو ٹیلیگرافک میسیجز، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ پریزیوم کرے گی، یہاں پر بھی میں آ رہا ہے تو کورٹ کنسیڈر کرے یا نہ کرے کورٹ کی مرضی ہے، کیونکہ جو میسیجز وغیرہ ہیں ٹیلی گراف تو وہ پرانے ہیں، تو یہاں پر کورٹ تو اس میں یہ ہے کہ جس نے سینڈ کیا اسے نہیں مانے گی لیکن اس نے جو میسیج کیا اس سے مانے گی کورٹ، جو بھی ٹیلی گراف کے ذریعے میسیجز ہیں یا ای میل وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو کورٹ اسے کنسیڈر کرے گی کہ ہاں یہ ہمیں موصول ہوئی، ہم یہ مانتے ہیں یہ اس چیز اس کو موصول ہوئی تھی، لیکن یہ تم نے ہی موصول کروائی یا تم نے ہی سینڈ کی، تم نے ہی بھیجی، یہ ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے ایویڈنس وٹنسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر گواہی ہوگی کہ واقعی تم نے کیا، تو اسے نہیں مانے گی لیکن اس کی اس چیز کو مانے گی جو وہاں پر ریسیوڈ ہوئی۔ آرٹیکل 99 پریسمپشنس ایز ٹو ڈیو ایگزیکیوشن ایکسیکٹرا ETC، تو آرٹیکل 99 میں یہ بتایا گیا کہ کورٹ شل، تو کورٹ جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے لیے ایگزیکیوشن کرے گی، نوٹس کرے گی، تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہیں، کوئی اسٹیمپ سیل، تو کوئی بھی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ نوٹس ہو گیا، کوئی چیز ایگزیکیوشن کی بات آ رہی تو ایگزیکیوٹڈ کر دی گئی، تو وہ کورٹ اسے کنسیڈر کرے گی ایز اے ہو گیا کام، تو آرٹیکل 99 میں یہ بتایا گیا ہے۔
باقی کے آرٹیکلس جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. اس سے جو پہلے والے آرٹیکلس ہیں وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ کر دیے جائیں گے.